السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ میں ہندوستان یا پھر اس سے باہر بہت ساری کنٹریز میں اسلام کے بارے میں ایک بہت عجیب سا کانسیپٹ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کی زیادہ عزت نہیں ہے، اسلام عورتوں بچوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، انہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اسلام میں ان چیزوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ نان مسلمس کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرو، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سوسائٹی میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسلام کا طرز عمل بالکل جدا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا نہیں کہتا ہے، اس پہ ہم آئیں گے، لیکن ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتوں کو سن کر بہت سارے مسلمان بھی کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں، کیا اسلام ایسا کہتا ہے، کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ میں نارمل کنڈیشنز کی بات بالکل نہیں کروں گا، میں ان کنڈیشنز کی بات کروں گا کہ جہاں پر لوگ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام اپنے آداب، اخلاق، اپنے لیمٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کنڈیشن کون سی ہوتی ہے؟ وہ کنڈیشن ہوتی ہے وار کی۔ جب لوگ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، تمام حدوں کو توڑ کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اسلام اس وقت بھی ایک حد طے کرتا ہے، اسلام اس وقت بھی ایک لمٹ بناتا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا ارشاد پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہیں، جو تم سے قتال کر رہے ہیں ان سے ہمیں قتال کرنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، یاد رکھنا اپنے حد سے تجاوز نہ کرنا، لمٹ کو کراس مت کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن حد کیا ہے یہ ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم حد طے نہیں کریں گے، ہم لمٹس نہیں بنائیں گے، بلکہ اسلام نے خود ہمیں لمٹس بنا کر دی ہے، اور وہ لمٹس یقیناً ہماری بنائی ہوئی لمٹ سے کہیں زیادہ درجے بہتر ہیں۔ احادیث پاک میں کئی سارے احکامات ہیں، اگر ان تمام کو جمع کریں گے ایک ساتھ کہ جنگ میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کون کون سی چیز کرنی ہے، کون کون سی چیز نہیں کرنی ہے، تو ان تمام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس پہ ہم کچھ چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک لشکر جو جنگ کے لیے روانہ ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سے کہ لوگوں یاد رکھو، لا تقتلوا شیخا فانیا، بوڑھے شخص کو قتل مت کرنا، ولا طفلا ولا صغیرا، بچے کو قتل مت کرنا، ولا امرأۃ، عورتوں کو بھی قتل نہ کرنا۔ اسلام نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ان لوگوں کو نہیں مارنا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث سے دیکھیں، دوسری حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ پیڑ پودے جو ہوتے ہیں انہیں بھی بالکل نہیں کاٹنا ہے، بس اس کنڈیشن میں کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ کو جنگ میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو کسی طرح کی پرابلم آ رہی ہے، اس کنڈیشن میں یہ اجازت ہے کہ آپ پیڑ پودوں کو کاٹ سکتے ہیں، ورنہ پیڑ پودے بچے دشمن کے ہوں یا یوں ہی پڑے ہوں آپ بالکل بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے ولا اصحاب الصوامع، کہ جو گرجا گھر والے ہوتے ہیں، جو عبادت گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگزامپل کے طور پہ ہندو میں جو پنڈت ہوتے ہیں، کرسچنس میں پادری ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اسلام نے مارنے سے منع فرما دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اماموں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا ہے کہ ان کے موب لنچنگ کی جاتی ہے، بسا اوقات ان کی جان لے لی جاتی ہے، لیکن اسلام ان تمام چیزوں کے سخت خلاف ہے۔ اسلام منع کرتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے جو دھرم گرو ہوتے ہیں انہیں آپ نہیں مار سکتے۔ اگر وہ جنگ میں آ رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جنگ میں جب تک نہیں آئے آپ انہیں نہیں مار سکتے، سویلینز پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 میں جب 5.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مر گئے تو جا کے دنیا کو یہ ہوش آیا کہ ہمیں رولز آف وار ڈیزائن کرنا چاہیے۔ 196 کنٹریز نے مل کر کے رولز آف وار ڈیزائن کیے کہ ہمیں سویلینز کو نہیں مارنا، ہمیں ہاسپٹلس پہ حملہ نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں۔ لیکن یاد رکھیں اسلام نے 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، اس وقت اسلام نے تمام قوانین طے کر دیے تھے کہ جنگ میں بھی آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا جنگ جائز ہے، اور یہ تمام چیزیں اگر خیال نہیں رکھتے تو یہ جنگ بالکل بھی جائز نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیں جب بھی اسلام کے بارے میں ہمیں غلط کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے، وہ کبھی اسلام کسی بھی غلط چیز کی تعلیم نہیں دیتا، ہمیں اس کا سیکوینس سمجھنا پڑے گا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ جب تک ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے اسلام کی صحیح تعلیم ہم تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیشہ خیال رکھیں، کبھی بھی کنفیوز نہ ہو، یہ کوئی بھی شخص قرآن کوئی آیت یا کوئی حدیث طیبہ پیش کر دیتا ہے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے تو ہمیشہ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے بارے میں جانیں، پھر آپ کے سامنے وہ چیز کھل کے سامنے آئے گی کہ وہ اصل حکم اور اصل چیز وہاں پر کیا چھپی ہوئی ہے۔
مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اسلام کو صحیح سے سیکھنے، صحیح سے سمجھنے اور صحیح پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔